الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. یہ باب ہے حاکم مدعی سے پوچھے گا کیا تیرے پاس گواہ ہے مدعا علیہ سے قسم لینے سے پہلے. مطلب یہ ہے کہ دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک نے دعویٰ کر دیا دوسرے کے خلاف. جو دعویٰ کرے اس کو کہتے ہیں مدعی، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ. اب شرعی قانون یہ ہے کہ قاضی، حاکم، جج سب سے پہلے مدعی سے کہے گا کہ تو نے یہ دعویٰ کیا ہے، تیرے پاس گواہ ہے اس بات پہ. اگر وہ گواہی لے آئے تو فیصلہ اس کی گواہی پر ہوگا. اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے پھر حاکم جو ہے وہ مدعا علیہ سے کہے گا کہ اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، اب تم قسم کھاتے ہو. تو وہ اگر قسم کھائے تو پھر فیصلہ اس کی قسم کے مطابق ہوگا. خلاصہ یہ بنا دو بندوں کے جھگڑوں میں سے جو مدعی ہوگا پہلے وہ دلیل پیش کرے. اگر وہ دلیل نہ پیش کر سکے، نہ ہونے کی وجہ سے کہ دلیل ہے ہی نہیں، یا دلیل ہے لیکن جھوٹی، غلط، جو بن ہی نہیں سکتی، پھر مدعا علیہ سے کہے گا کہ تو اب قسم کھا. پھر وہ قسم کھائے گا اور اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا. یہ ہے باب. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے اعمش سے، وہ شقیق سے، وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین، جس نے کسی قسم کو اٹھایا، وہو فیہا فاجر، اور وہ اس قسم اٹھانے میں گناہگار تھا، جھوٹا تھا، لیقطع بہا مال امرئ مسلم، تاکہ وہ کسی مسلمان کے مال کو کاٹ دے، یعنی اس کا مال ہتھیا لے. لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت غصے میں ہوگا. فقال الاشعث، وہ کہتے ہیں کہ اشعث بن قیس نے کہا فی واللہ کان ذالک، اللہ کی قسم یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے. کان بینی و بین رجل من الیہود ارض، میرے اور یہودی کے درمیان ایک زمین تھی. فجحدنی، اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا، قبضہ کر لیا. فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کیس کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاک بینہ، اللہ کے رسول نے میرے سے پوچھا کہ تیرے پاس گواہ ہے. قال، راوی کہتا قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال، راوی کہتا فقال للیہودی احلف، آپ نے یہودی سے کہا تو قسم کھا. قال فقلت یا رسول اللہ اذن یحلف ویذهب بمالی، وہ تو قسم کھا کے میرا مال لے جائے گا، تب تو وہ قسم کھا کے مال لے جائے گا. قال، وہ کہتے ہیں کہ فانزل اللہ تعالی، اللہ نے آیت اتار دی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک جو اب اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں. جو کوئی جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال چھیننا چاہے، وہ قیامت کے دن اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پہ بڑے غصے میں ہوگا. تھوڑا سا مال بھی کسی کا، ایک بالشت بھی، 1 روپیہ بھی، جھوٹی قسم کھا کے جس نے ہتھیایا، وہ قیامت کے دن اللہ کو اس پر بڑا سخت غصہ ہوگا، بڑا غضب ہوگا اس پر. واقعہ اس طرح ہے کہ اشعث بن قیس کہتے ہیں ایک زمین تھی، میرے اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، یہودی نے دینے سے انکار کر دیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملے کو لے آیا. آپ نے کہا تیرے پاس تو مدعی ہے، تو کہتا ہے یہ زمین میری ہے، اور وہ زمین یہودی کے قبضے میں ہے، لہذا مدعی تو بنا، کیونکہ چیز تیرے پاس نہیں ہے، چیز اس کے پاس ہے. تو تیرے پاس گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے یہودی سے کہا چل بھی تو قسم کھا. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ یہودی ہے، اس کے لیے قسم کھانا جھوٹی کیا مشکل ہے، یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال گیا.
آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ایسے ہی ہے، ہاں جو اللہ کی وعدوں کو اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے اندر بیچ دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری آیت اتار دی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا کے تیری زمین تو لے جائے گا، دنیا میں فیصلہ تو ایسا ہی ہوگا، لیکن قیامت کے دن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا وہ پھر عبرتناک سزا ہوگی۔ تو آج بھی یہ بات ٹھہرتی ہے کہ یا تو مدعی گواہ پیش کر دے، اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے پھر مدعا علیہ جھوٹا ہے، سچا ہے، جیسا بھی ہے اس کی قسم پر یقین کرو۔ جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے مدعا علیہ پر ہی بات آئے گی، تو پھر آپ کو اس کی قسم ماننی پڑے گی، چاہے وہ سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتایا کہ حاکم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے مدعا علیہ سے قسم نہیں لے گا۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، اچھا یہ چیز تیری ہے چل کھا قسم، مدعی کو بھی کہہ دیتے ہیں چل تو قسم کھا، قرآن اٹھا، وہ قسم کھاتا ہے، حالانکہ مدعی نے قسم نہیں کھانی، مدعی نے گواہ پیش کرنا ہے، اور مدعا علیہ نے قسم اٹھانی ہے لیکن اس وقت جب اس کے مدعی کے پاس گواہ نہ ہو۔ اگر مدعی کے پاس گواہ ہیں تو مدعا علیہ سے نہیں کہا جائے گا قسم کھا، وہ قسم کھائے بھی تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں، گواہوں کو دیکھا جائے گا۔ لیکن گواہوں میں ایک چیز کا خیال کیا جائے گا، گواہ یہ دیکھ لیے جائیں گے کہ وہ کرائے کے جھوٹے نہ ہوں، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ جانچ پڑتال جیسے بھی کرے، گواہوں کو گھما کے دیکھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ چیز حاکم کی ذمہ داری ہے، وہ چیک کر لے۔ اگر ثابت ہو جائے پھر قسم مدعا علیہ سے نہیں لی جائے گی بلکہ فوری فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2666 اور 67۔